ہمارے ایک شیعہ مجتہد گزرے ہیں آیت اللہ سرکار سید خوئی علیہ رحمہ. وہ ایک زمانہ میں بہت، اب تو دنیا سے گئے ہوئے بھی عرصہ ہو گیا، وہ حج پہ سعودیہ تشریف لے گئے. سعودی مالک آپ کو بھی لے جائے، وہاں جب آپ جائیں گے آپ کو یاد آئے گا کہ قبر نبی کی طرف آپ غور سے بھی نہ جالی کو اگر دیکھتے ہوئے نظر آ جائیں تو آپ کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے. اجازت نہیں ہے. آپ رسول اللہ کے مرقد اور مدفن کی طرف، سرکار کی جالی کی طرف نا یوں ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر سکتے. کیوں؟ وہ روکتے ہیں. آپ جائیں گے تو آپ کو، جو جا چکے ہیں میری تائید کر دیں گے. جالی چومنا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں شروع میں جب گیا نا سرکار کے سلام کو، تو قمر بھائی وہاں پہ پتہ کیا تھا سلسلہ کہ سپاہی ڈیوٹی پہ تو ہوتے تھے، لیکن ساتھ ہی علاقہ ہے مسجد نبوی کا، وہ علاقہ یا وہ جگہ جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. جو بھی بندے عمرے یا حج پہ جاتے ہیں، مالک آپ سب کو توفیق دے آپ جائیں. اور جب زیارت کی دعا کی جائے تو ویزا تے کرایہ نہ سوچیا کرو، بس آمین کہا کرو، کیونکہ زیارت کا تعلق پیسے سے نہیں بھلاوے سے. کچھ بندے ایویں ہی پریشان ہو جاتے ہیں اور آمین نے کہتے ہیں اساں کیڑا جانا. نہ مایوس نہیں ہونا. خدا کی قسم ہم نے زیارات کے سفر میں ان مومنوں کو انٹرنیشنل ایئرپورٹس پہ جہازوں سے اترتے دیکھا ہے جن کے پاس گھر میں 2 ٹائم کا کھانا بھی نہیں. یہ حقیقت ہے. تو جب میں پہلے گیا تھا نا قبر سرکار رسالت معاب والا ایریا میں، تو نفل ہم نے، آپ بھی جائیں گے تو وہ ریاض الجنہ جس کے بارے میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ میرے ممبر اور میری قبر کے درمیانی ایریا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو وہاں پہ سارے مسلمان ہمارے نوافل پڑھتے ہیں اور ویٹنگ پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ مصلی پہ جگہ ملے تو پھر ہم نوافل ادا کریں. وہاں سے جب نکلتے ہیں تو آگے رسول اللہ کے روضے والی جالی ہے. اب پہلے ہمارے پاکستانی جو تھے نا وہ تو کمال ہی کر دیتے تھے. سپاہی وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے، گزرنا تھا لائن بنا کے، تو وہ سپاہی ہوتے تھے کہ لائن ٹوٹے نہ، یہ سیدھا ریاض الجنہ سے نفل پڑھتے نکل جائیں، جالی کو نہ ہاتھ لگائیں نہ کوئی کپڑا مس کریں. ہمارے پاکستانی پروگرام بنا کے جاتے تھے کہ جب جالی والا ایریا شروع ہو جائے تو نے مجھے دھکا دینا ہے، میں جالی پہ گروں گا. وہ گرتے مس بھی کر لیتا تھا. اور جو مطلب عقیدت محبت ہے، انہوں نے پھر یہ سوچا کہ یہ پاکستانی مخلوق جو ہے ان کا کیا کیا جائے. پھر ان سعودیوں نے کیا کیا کہ آپ ٹھیک ہیں، اچھا مہربانی. اب سعودیوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ لکڑی کے یہ جو بینچ نہیں ہوتے، بینچ سمجھتے ہو نا، شکر ہے میں تو پریشان ہو گیا کہ میں نے مطلب مختلف علاقائی فکرہ بول دیے. بینچ یا پھٹے جو بھی ہوتا ہے انہوں نے وہ رکھوا دیے تاکہ لائن ادھر سے گزرے. اچھا پھٹے بھی 3 فٹ کے تاکہ یہ فٹ جالی نہ چومنے دیں. fill in the blanks، خالی جگہ خود پر کیجیے. تو اب جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو وہ بینچ اور پھٹے دکھائی دیں گے تاکہ روضہ رسول کی جالی، یعنی انہوں نے جالی پیغمبر کو رسول اللہ کے مدفن مرقد قبر والی دیوار میں جو جالی ہے اس کو زندگی موت کا مسئلہ بنا رکھا ہے کہ کوئی جالی کو مس نہ کرے، کوئی جالی چوم نہ لے. تو میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں، رواج آج تک ہے کہ جو بھی سعودی عرب کا بادشاہ ہوتا ہے وہ اسلامی ملکوں سے آئے ہوئے
بڑے لوگوں کو جو نامور لوگ ہوتے ہیں کسی بھی حوالے سے، زیادہ تر علماء، ان کو وہ شاہی کھانا دیتے ہیں. آج تک رواج ہے حج کے موقع پر وی آئی پی اسلامی ملکوں کے مہمانوں کو کھانا دیتے ہیں، اور اس کھانے میں بادشاہ کے پروٹوکول کا بھی پورا خیال رکھا جاتا ہے. مختلف ملکوں کے علماء بیٹھے ہوتے ہیں. جو ہی سعودیہ کا بادشاہ آتا ہے سارے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ بادشاہ ایک ایک سے ہاتھ میں لاتا ہے اور ساتھ میں تعارف کرایا جاتا ہے کہ یہ فلاں ملک سے، یہ فلاں ملک سے، فلاں ملک سے. اور جس بھی عالم کے قریب سعودی عرب کا بادشاہ آتا ہے نا، بچوں یہ بات سنیں آپ، جس کے قریب آتا ہے وہ عالم دین جھکتے ہیں بادشاہ کے سامنے، کیونکہ وہ خادم الحرمین ہے. حرمین دو حرموں کو کہتے ہیں، ایک حرم اللہ کا گھر ہے، دوسرا حسین کے نانے کی ڈیوڑی ہے. وہ مکے مدینے کے خادم ہیں، لیکن جب وہ خادم جسے بادشاہ کہا جاتا ہے، ان کا ٹائٹل آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب بھی سعودیہ کے بادشاہ کا نام آئے گا سرکار پہلے لکھا ہوگا خادم الحرمین، دو حرموں کے خادم. اور جب مسلمان ملکوں کے علماء اس بادشاہ کے ہاتھ چومتے ہیں تو کبھی کبھی میرے ذہن میں آتا ہے، مسلمانوں تمہارے مقدر کے کیا کہنے، تم نے ہمیشہ خادموں کو ہی چومتے رہنا. کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ان کے ہاتھوں کے بوجھ سے لیے جاتے ہیں. آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں، اب تو چینل سارے لائیو چل رہے ہوتے ہیں. اب بھی وہ کسی پبلک پلیس پہ آئیں یا پبلک میٹنگ میں آئیں، وہاں پہ یہی سسٹم ہوگا، یا سعودیہ کے بادشاہوں کے بادشاہ کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، یا جو تھوڑا بے تکلف ہوتے ہیں وہ کندھے چومتے ہیں. بادشاہ کے کندھے، جو زیادہ بے تکلف ہوتے ہیں اور تھوڑے ایجڈ ہوتے ہیں، وہ بادشاہ کی پیشانی چومتے ہیں. جالی چومنا شرک ہے محمد کے روضے کی. آپ پیچھے نہ رہو یار، پیچھے نہ رہو، میری بات پہ دھیان دیا جائے. آپ، میں نے پہلے کہا ہے، میں کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، میں اپنی گفتگو کا ذمہ دار ہوں. رسول اللہ کے روضے کی جالی چومنا تو شرک ہے، لیکن ایسی محفلوں میں سعودیہ کے بادشاہ کے کندھے بھی چومے جاتے ہیں، پیشانیاں بھی چومی جاتی ہیں، ہاتھ بھی چومے جاتے ہیں. اور جن شیعہ مجتہد کا میں نے نام لیا، یہ زمانے وہ کھانے پہ تشریف لے گئے، لائن میں علماء کا تعارف ہو رہا تھا، اسلامی علماء جھک جھک کے بادشاہ کے ہاتھ چوم رہے تھے. اور جب شیعہ مجتہد کی باری آئی، ان کی زندگی میں یہ ہوتا تھا کہ وہ چھوٹا سا نسخہ قرآن پاک کا سفر میں ساتھ رکھتے تھے. جب ان کے تعارف کی باری آئی تو سید مجتہد نے جیب سے قرآن نکال کے اپنے ہاتھوں پہ رکھا. ادھر سعودیہ کا بادشاہ قریب آیا، سید نے ہاتھوں پہ قرآن رکھا. سعودی عرب کے بادشاہ کو قرآن چومنے کے لیے سید کے سامنے جھکنا بھی پڑا. آخری آدمی تک متوجہ ہیں آپ سرکار؟ اور میرا اللہ جانتا ہے، بہت شکریہ، میرا خدا جانتا ہے. جواب سارے دیں گے نعرے کا. اجازت دیں گی میں بات جاری رکھوں؟ جی بہت شکریہ، بڑی مہربانی سرکار. اچھا، یوں ہاتھوں پہ قرآن تھا، مجلد قرآن. اب چوما انہوں نے قرآن کی جلد کو. جب قرآن کی جلد کو شہنشاہ سعودیہ نے بوسہ دی، سید مجتہد کہتے ہیں اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ ہو کے اب چمڑا چوم رہے ہیں. اس نے کہا نہیں سید، آپ اتنے بڑے مجتہد ہو کے نہیں سمجھ سکے، میں چمڑا نہیں چوم رہا، میں اندر والا قرآن چوم رہا ہوں. آیت اللہ نے کہا ہم بھی جالی نہیں چومتے، اندر والے محمد کو چومتے ہیں. کیا کہنا ہے، کیا کہنا، آپ جیئیں، آپ جیئیں.
میری بلا تفریق فرقہ مسلمانوں سے اپیل ہے کہ خدا را نبی پہ متفق ہو جاؤ. اور میرا اللہ جانتا ہے میں کیوں نبوت کی باتیں کوشش کرتا ہوں زیادہ کی جائیں. میری ایک سوچ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں اگر ایک محمد بھی آ گیا، ہائے 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 ہائے، پھر باقی محمد سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں رہے. اور میری شیعہ بچوں سے بھی اپیل ہے کہ آپ اپنی یونیورسٹیوں میں، دفتروں میں، فیکٹریوں میں، کالجوں میں گفتگو کرتے ہیں، مجلسوں کا فیض آپ آگے پہنچاتے ہیں، جو اپنے علماء سے بات سنتے ہیں، جو آپ کو یاد رہ جاتی ہے وہ بات آپ آگے کرتے ہیں. آپ کا دل چاہتا ہے کہ یہ میرا کولیگ ساتھی جو ہے اس کا ذہن بھی کلیئر ہو جائے. آپ اگر کسی سے یا علی کہلوانا چاہتے ہیں تو بچوں پہلے اس سے یا رسول اللہ کہلواؤ. جس بندے نے یا رسول اللہ ہی نہیں کہنا وہ یا حسین کیسے کہے گا، وہ یا سیدہ کیسے کہے گا، وہ یا علی کیسے کہے گا. لہذا آپ کا دھیان بیس کی طرف رہنا چاہیے. بنیاد کو ٹھیک کرو. خشت اول چون نہد معمار کج، تا سریا میر مت دیوار کج. یہ تو اقبال فیصلہ دے گیا کہ اگر پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی ہے دیوار سریا ستارے تک بھی بنا لو، اس نے تو ٹیڑھا ہی رہا. لہذا بنیاد کو بہتر کیا جائے. اور بنیاد میں ابھی سمجھا دیتا ہوں کہ بنیاد کے بارے میں کیا ہو رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ مسلمانوں کے سارے فرقے متفق ہیں اس عقیدے پہ. پریشان تو نہیں ہو گیا؟ اس عقیدے پہ الوی صاحب متفق ہیں کہ ہمارا نبی نبیوں کا سردار ہے. تائید کر دو میری. ہمارے بارے میں پہلے ہی غلط فہمیاں بہت ہیں. ایک بندہ کہنے لگا یہ سب کچھ علی کو سمجھتے ہیں. اس سب کچھ میں وہ سب کچھ ہی سمجھتے ہیں. اللہ ہاں بولے آپ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. مہربانی سے بہت شکریہ. اس سے بھی تھوڑا غلط فہمیوں کا ازالہ ہوا ہوگا، لیکن سارے مسلمانوں کی غلط فہمی یا رسول اللہ سے دور نہیں ہوتی. جو کہتے ہیں جو بندہ مر جاتا ہے اسے یا نہیں کہتے، ان کی غلط فہمی کیسے دور ہوگی؟ مہربانی سر، یہ جو یا رسول اللہ کا نعرہ ہے نا ہمارے اہل سنت بھائیوں کے لیے وہ قریب ہمارے کم از کم آ جاتے ہیں. اور میری جہاں تک سوچ ہے، میں سید ریاض شاہ رضوی کہہ رہا ہوں، جہاں تک شیعہ سنی کی بات ہے، واللہ میں نے پہلے بھی کہا کہ مذہبوں سے نفرت میرے ذہن میں ہے ہی نہیں. اور شیعہ سنی تو فطرتی طور پہ قریب ہیں، کیونکہ ایک ہی ندی کے کنارے ہیں، ایک ہی آسماں کے تارے ہیں، ایک ہی گلشن کے پھول ہیں، کیونکہ شیعہ سنی دونوں عاشق رسول ہیں. مہربانی سے بہت شکریہ. لہذا محمد. اب صاحبان گرامی قدر جو بھائی نہیں صحیح ٹھیک ہے، ایزی ریلیکس، میں ٹھیک. بہت شکریہ، اجازت دے رہے ہیں. اچھا ایک سوچ ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں بخدا، جن کے مسلک میں یا رسول اللہ کی اجازت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی یا جو ہے نا صرف اللہ کے ساتھ لکھنا چاہیے. اچھا جب یا اللہ کے ساتھ لکھنا چاہیے تو پھر اس طرح لکھو، ایک نکر پہ لکھو یا اللہ، دوسری پہ خالی لکھو محمد. یعنی ایک زمانہ تھا کہ جب پاکستان میں کوئی اشتہار چھپتا تھا، کوئی فلیکس لگتی تھی، بینر ہوتا تھا، تو لکھا ہوتا تھا یا اللہ یا محمد. پھر تحریکیں چلی اندروں اندر کہ یا محمد نہیں لکھنا. میں نے ان گناہگار آنکھوں سے مسلمان بچوں کو یا رسول اللہ کا یا کھرچتے دیکھے. قسم بخدا میری ان سے اپیل. میں یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ میں گجرانوالہ سے تعلق رکھتا ہوں.
اور وہاں پہ پیورلی اللہ والے لوگ رہتے ہیں. وہ تو تکلفاً محمد رسول اللہ انہیں کہنا پڑتا ہے، مگر نہ صرف اللہ، فقط اللہ، بس اللہ. بات جب بھی کر، اچھا دوسرے کو بھی خطاب، اللہ علیہ ہو ذرا راہ دے آجے، بے شک بے شک. یہ لہجے ہیں. میں نے اس لیے تو کہا مجبوراً انہیں شاید محمد رسول اللہ کہنا پڑتا. تو وہ کہتے ہیں جی یا رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے بھائی جب اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے تو اللہ کے ساتھ تو لکھو. لیکن اب خدا کی قسم ہے، تجربے کی بات کر رہا ہوں، اب دیواریں بینر پڑھو، آپ پتہ کیا لکھتے ہیں؟ اللہ محمد، اللہ محمد. انہیں پتہ نہیں چلا ان کے ساتھ بنا کے انہوں نے محمد کی یا ہٹائی تھی، اللہ نے اپنی بھی واپس لے لی. آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، مہربانی سر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. اور صاحبان گرامی قدر، مجھے مطلب دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ایک مولانا رات میں سپیچ کرتے ہیں کہ جو دنیا سے چلے جائیں وہ مردہ ہوتے ہیں، ان کو یا نہیں کہنا چاہیے. سویرے وہی مولانا اپنے اس جہاں تقریر کی اسی محلے کے قبرستان کی نکر پہ کھڑے ہو کے وہ مسواک والی جیب ان کی وہ علیحدہ ہک جو بنتی، ہر ٹیلر وہ سی نہیں سکتا، وہ یہاں پہ پاکٹ سے باہر. سر میں نے ایک مولانا سے کہا، میں نے کہا قبلہ یہ آپ دل والی سائڈ پہ لکڑی کیوں لٹکاتے ہیں؟ دل والی سائڈ پہ لکڑی کیوں لٹکاتے؟ تو آپ کو اندازہ نہیں ہے ہم حضور کی سنت زندہ کر رہے ہیں. یہ مسواک ہے، سنت زندہ کرنے کا ثواب ہے. میں نے کہا 3 فٹ والی مسواک والی سنت آپ کو یاد ہے؟ وہ 9 فٹ والا خیبر کا علم آپ کو یاد ہے؟ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. بہت شکریہ بھائی، آپ جی ہیں سرکار. یا علی صاحبان محترم، دیکھیں میں کوئی تلخی والی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو بندہ ساری رات ایک میسج اپنی پبلک کو دیتا ہے کہ یا محمد نہیں کہنا، یا رسول اللہ، اور دلیل میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بڑے لوگ تھے لیکن ڈیوٹی کر کے چلے گئے، مدینے میں دفن ہو گئے. تو جو دفن ہو جاتا ہے اسے یا نہیں کہتے، تو خود قبرستان کی نکر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور. بولو یار، دھیان دو، میری بات پہ دھیان دو یار. تم سے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، تمہیں کہنے والا ہی کوئی نہیں، تمہیں سمجھانے والا ہی کوئی نہیں کہ تیرے محلے کے مردے یا ہو سکتے ہیں اور جس کے صدقے ساری کائنات قائم ہے وہ یا نہیں ہو سکتے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. شمع کو پروانا چاہیے، بلبل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے. ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے. اور جو بھی کرتا ہے میرے آقا کی برائی اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مر جانا چاہیے تھا لیکن نہیں مرے. وہ کہتے ہیں کہ بندے کہا کرتے تھے کہ برے کی رسی لمبی ہوتی. وہ ایک بندے نے پنجابی میں اخیر وہ پتنگ چڑھانے والے نا وہ پنا ڈور کا لے کے وہ بندہ پہ کہ رسی لمبی نہیں ہوتی، پیچھے پنے پہ ہوں گے. سارے نہ ہی سمجھو تھے. خیر ٹھیک بات. صاحبان دیکھیں، خدا را دیکھیں، جو بندہ کلمہ حضور کا پڑھ کے سرکار کو امام الانبیاء مانتا ہے،
میری اس سے اپیل ہے.